الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النبا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو ذکر کیا، قدرت کے دلائل کو ذکر کیا، اور بطور خاص قیامت کا ذکر کیا اور قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اہل جنت کے انعامات کو ذکر کیا، اور قیامت کے دن کافر کی جو حسرت ہوگی اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ النازعات، اس میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، اس کا بھی اللہ رب العزت نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ اور فرعون کو جو عذاب دیا اللہ رب العزت نے، اور فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا، اس کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے کا حکم دیا، ترغیب دی اللہ رب العزت نے کہ جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو آخرت کی زندگی کو ترجیح دے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سورۃ عبس، اس صورت میں بطور خاص ایک صحابی ہیں جو نبینا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غیر کی بجائے اپنوں کا خیال رکھیں، جو سے اپنے ہیں ان کا حق پہلے ہے اور غیروں کا حق بعد میں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس صورت میں قیامت کا تذکرہ کیا۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی رشتہ دار ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اللہ رب العزت نے یہ نفسا نفسی کا جو عالم ہوگا اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے سفید ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، جن کے سیاہ ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ سورۃ التکویر، اس میں اللہ رب العزت نے شروع میں علامات قیامت کو ذکر فرمایا ہے، اور اس صورت کے اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک رتبہ ہے، آپ مجنون نہیں ہیں۔ سورۃ انفطار، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا اور محبت کا شکوہ کیا اللہ رب العزت نے، اور کرامن کاتبین کا ذکر فرمایا، اور دو گروہوں کا ذکر فرمایا، ایک ابرار اور ایک فجار۔ جو ابرار ہیں وہ جنت میں ہوں گے، جو فجار ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ سورۃ مطففین، اس صورت میں اللہ رب العزت نے بطور خاص ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کو سامنے رکھو، آخرت کے اجر و ثواب کو دیکھو، اس کے مطابق زندگی گزارو، ایمان والے خوش ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو ناپ تول والے ہیں اور جو کافر ہیں وہ پریشان ہوں گے۔ سورۃ انشقاق، اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت میں دو گروہ ہوں گے، ایک وہ جن کو اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا، ایک وہ جن کا اعمال نامہ ان کو الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ اب جن کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا ان کا حساب آسان ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے۔ جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا حساب سخت ہوگا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ سورۃ بروج، اس صورت میں اللہ رب العزت نے اصحاب اخدود کی مذمت اور پھر ان کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ پھر فرمایا جو مرد عورت تکلیف دیتے ہیں اور پھر بعد میں توبہ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والے کامیاب ہیں
ایمان والوں کی جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کی کامیابی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ بروج میں کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس سورت میں اپنا رعب بیان فرمایا ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ پھر اس سورت کے اخیر میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں قرآن پاک ہے۔ سورۃ طارق، اس صورت میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو کس طرح اللہ رب العزت پیدا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے اور انسان کا خیال رکھتا ہے۔ سورۃ اعلیٰ، اس میں اللہ رب العزت نے تسبیح و تقدیس بیان کی، اور اللہ رب العزت نے اس صورت میں قرآن کے حقانیت کو بیان کیا ہے، اور قرآن پاک کا حفظ کرنا آسان ہے، اس کا حفظ کا آسان ہونا اللہ رب العزت نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ غاشیہ، اس صورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا، وحدانیت اور قدرت کے دلائل کو ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیغمبر کے ذمے بات کو سمجھانا ہے، بات منوانا نہیں ہے۔ سورۃ فجر، اس میں اللہ رب العزت نے بندوں کی آزمائش کا ذکر کیا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر کیا ہے، اور اپنے بندوں کا ذکر کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جو نفس مطمئنہ رکھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہیں، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گئے، اللہ رب العزت ان کو جنت جیسی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ سورۃ بلد، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی اور فرمایا اچھے اعمال کا وزن زیادہ ہے، برے اعمال کا وزن کوئی نہیں، اور ہمیں ترغیب دی کہ اچھے اعمال کریں اور برے اعمال سے اپنے آپ کو روکیں۔ سورۃ شمس، اس سورت میں اللہ رب العزت نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں، اللہ اکبر۔ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا وہ کامیاب ہے، جو تقوی اختیار نہیں کرے گا وہ ناکام ہے۔ سورۃ اللیل، اس سورت میں بھی اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائیں، اور قسمیں اٹھا کر ہمیں فرمایا کہ اچھائی کا راستہ کامیابی ہے اور برائی کا راستہ ناکامی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ سخاوت کو اختیار کرو اور بخیل ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے مخالفین کی اس صورت میں تردید فرمائی ہے۔ سورۃ الضحیٰ، اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے، راضی ہونے کا اظہار کیا ہے، اور فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس صورت کے اخیر میں اللہ رب العزت نے 3 حکم بیان کیے ہیں، اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ یہ 3 حکم ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور سائل کا سوال پورا کریں، اور اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں کو بیان کریں۔ سورۃ انشراح، اس سورت میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ذکر کیا ہے اور مرتبے کو ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، لہٰذا کوئی بھی مصائب آئیں، تنگی آئیں تو وہیں پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے۔
سورۃ التین، اس صورت میں اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائیں، قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ سورۃ علق، اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قلم کو بنایا، انسان کو بنایا، کس طرح بنایا اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور ہمیں ترغیب دی، حکم دیا کہ تکبر سے بچو اور اللہ رب العزت کو سجدہ کرو، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرو۔ سورۃ قدر، اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن پاک کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور لیلۃ القدر کی حقیقت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں لیلۃ القدر کا وقت بتا دیا کہ لیلۃ القدر کا وقت، لیلۃ القدر کو اگر تلاش کرنا چاہتے ہو کہ تو فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کو تلاش کرو۔ سورۃ بینہ، اس صورت میں اللہ رب العزت نے مشرک کی ناکامی کو ذکر کیا، یہود و نصارہ اگر نبی کو چھوڑ دیں گے تو وہ ناکام ہوں گے، اس کو سمجھایا ہے اللہ رب العزت نے۔ اور اس صورت کے اخیر میں بطور خاص اللہ رب العزت نے ایک انعام دیا، جو نیک اعمال کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ خاص طور پر مصداق صحابہ کے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اخیر میں بطور خاص صحابہ کو انعام دیا اور دنیا میں ہی انعام دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورۃ زلزال، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر فرمایا ہے، اور زمین کے جو خزانے ہیں، زمین خزانوں کو نکال دے گی اور کوئی نہیں لینے والا ہوگا، اس کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اور اس صورت کے اخیر میں فرمایا چھوٹی نیکی، جتنی بھی چھوٹی نیکی ہو اس کا اجر بڑا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی برائی ہو اس کا جو سا وہ سزا ہوگی وہ بری ہوگی۔ سورۃ عادیات، اللہ رب العزت نے اس صورت میں گوروں کی قسمیں اٹھا کر فرمایا، اور گوروں کی قسمیں اٹھائیں، کیوں؟ اس لیے گوروں کی قسمیں اٹھائیں، گورا ایسا ہے وہ جس کا کھاتا ہے اسی کی مانتا ہے، لہٰذا انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ انسان اگر اللہ کا کھاتا ہے تو اللہ ہی کی مان کر انسان کو چاہیے کہ چلے۔ سورۃ قاریعہ، اس صورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا، اور فرمایا اعمال کے بارے میں فرمایا نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا، اور فرمایا کہ اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا، جس کا نیک اعمال کا وزن اگر بھاری ہوگا تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ لکھ دیا جائے گا، اگر برے اعمال کا وزن بھاری ہوگا تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ لکھ دیا جائے گا۔ سورۃ التکاثر، اس صورت میں اللہ رب العزت نے نعمتوں کا ذکر فرمایا اور غفلت میں نہ پڑنے کی تلقین کی، اور شکر ادا کرنے کی ترغیب دی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب وہی ہوگا جو شکر ادا کرے گا۔ سورۃ عصر، اس صورت میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ وہ 4 صفات ہیں جن کو انسان اپنے اندر پیوست کر لے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ خسارے میں نہیں ہوگا۔ نمبر 1 صفت ایمان، نمبر 2 صفت نیک اعمال، نمبر 3 صفت حق بات کی تلقین کرنا، نمبر 4 صفت حق بات کو جو وہ بیان کرے گا اگر اس میں جو تکلیف آئے گی اس پہ صبر کرے گا، یہ بھی ایک صفت ہے۔ یہ 4 صفات کو جو شخص اپنے اندر منتقل کرے گا اللہ رب العزت اس کو
خسارے سے باہر نکال دیں گے۔ سورۃ ہمزہ، اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مال کو خرچ کرو، بخل نہ کرو، چغل خوری نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، تانا نہ دو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ جو سے اعمال ہیں، مال کا خرچ نہ کرنا، بخل کرنا، جغل خوری کرنا، مذاق اڑانا، تانے دینا، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ سورۃ فیل، اس صورت میں ابرہہ کا ذکر فرمایا کہ کیسے ابرہہ آیا بیت اللہ کو گھرانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے پرندے کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ سورۃ قریش، اس صورت میں اللہ رب العزت نے سمجھایا رزق بھی اللہ دیتا ہے، امن بھی اللہ دیتا ہے، لہٰذا تم اللہ کی عبادت کرو اور معیشت جون سی ہے وہ تمہیں اس میں اللہ رب العزت برکت دے گا تب جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے، اللہ رب العزت تمہاری معیشت میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ سورۃ ماعون، اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ بخل نہ کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اگر نماز کی پابندی نہیں کریں گے اس کے لیے ناکامی ہوگی، اور ناکامی کیسی؟ جہنم کی صورت میں ہوگی۔ سورۃ کوثر، اس صورت میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ آپ کے جو سے دشمن ہیں وہی ابتر ہوں گے، ان کا ہی نشان باقی نہیں رہے گا۔ سورۃ کافرون، اس صورت میں اللہ رب العزت نے عقیدہ شرک کا رد کیا ہے۔ سورۃ نصر، اس صورت میں اللہ رب العزت نے فتح کی بشارت دی اور آخرت کی تیاری کی تلقین کی کہ آخرت کی تیاری کریں۔ سورۃ لہب، اس صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت بڑا دشمن تھا لہب اور اس کی بیوی، اس کا انجام بد کیا ہوگا اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ اخلاص، اس صورت میں اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا ہے۔ اب سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ کافرون میں اللہ رب العزت نے شرک کا رد کیا، سورۃ اخلاص میں اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا ہے۔ یہ دونوں صورتیں بڑی ہی فائدے مند صورتیں ہیں، لہٰذا فجر کی نماز میں جو 2 سنتیں ہیں اس میں ان دونوں صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر آخر میں سورۃ فلق اور سورۃ ناس، اس صورت میں اللہ رب العزت نے ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ انسان کے شرور سے اور جنات کے شرور سے پناہ مانگے، اللہ کی حفاظت میں آئے، جادو سے پناہ بچے، وسوسے جو سے ڈالتے ہیں ان کے وسوسوں سے بچے، پناہ میں آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی جو ابتدا کی وہ سورہ فاتحہ سے کی، اور اس میں اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کے مانگنے کا حکم دیا، ایک مدد اور ایک صراط مستقیم۔ مدد جس کو مل گئی اس کی دنیا اچھی ہوگی، اور صراط مستقیم جس کو مل گیا اس کی آخرت اچھی ہوگی۔ اور آخری جو 2 صورتیں ہیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس، سورۃ ناس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی تکمیل فرمائی، اور ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے 2 چیزوں سے بچنے کی ترغیب دی، تلقین کی۔ نمبر 1، مخلوقات کے شر سے بچیں دنیاوی معاملات میں، اور نمبر 2، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے بچیں دینی معاملات میں۔ جو دنیاوی معاملات یعنی مخلوقات کے شر سے بچے گا اس کی دنیا اچھی ہوگی، اور جو دینی معاملات یعنی وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے بچے گا اس کی آخرت اچھی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کو اچھا سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت میں جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ
وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، ہم سب کی سیاہ کاریوں کو معاف فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، اے اللہ بارگاہ مقدس میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ جتنا بھی خلاصہ بیان کیا گیا اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو پڑھا گیا اے اللہ اس سب کا ثواب ہمارے تمام مرحومین جو ایمان کی حالت سے دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان سب کی روح کو پہنچا۔ اے اللہ اس کلام کی برکت سے ان سب کی کامل مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسہ سیدہ عاتقہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے جو اخراجات ہیں اے اللہ اس کے غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ اخراجات کو پورے فرما۔ اے اللہ دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ قرآن کی تکمیل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ یہ قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ رمضان کا بھی اختتام ہوا، اے اللہ اس مبارک رات میں تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے بڑے اخراجات ہیں، تو جانتا ہے اس کے کیا کیا اخراجات ہیں۔ اے اللہ ان اخراجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے اس خلاصہ قرآن کو سنا اے اللہ ان کا سننا قبول فرما۔ اے اللہ ان کی تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں جس بیماری کے اندر مبتلا ہیں اے اللہ ان سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اگر ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔